السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا گیا ہے جس کے بعد ایک نئی بحث چل نکلی ہے، اور بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری اسٹرگل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، مٹی میں مل چکی ہے۔ اور وہ بیان تھا شہریار آفریدی کا۔ جی ہاں، شہریار آفریدی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے، یا بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کریں گے یا آرمی چیف سے کریں گے، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک چیز بڑی دلچسپ ہے، یہ کیا سرحیاں کہ طویل وقت سے کی جا رہی ہیں، بالخصوص 9 مئی کے بعد سے، کہ شاید بیہائنڈ دی سین جو ہے وہ کوئی ٹیبل ٹاک یا کوئی گفتگو یا کوئی اس طرح کا پروسیس شروع ہوا ہے، لیکن اس کو آ، عملی طور کے اوپر عمران خان جب بھی کئی جیل میں میڈیا سے گفتگو ہوتی رہی تو وہ دو باتیں ضرور کرتے رہے۔ ایک، انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، اور دوسرا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا یا ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ کنٹینیوسلی یہ موقف جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے آتا رہا ہے، کم از کم اس حد تک تو اس معاملے سے انکار کیا جاتا رہا ہے کہ ابھی تک عمران خان سے کسی نے بات چیت کی کوشش نہیں کی، اور یہی بات پھر سیاسی حلقوں میں کہی جاتی رہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اب شہریار آفریدی کی جانب سے جو یہ بیان دیا گیا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ صرف بات کرنے کی حد تک صرف بات کی گئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ اس کی ریزن سادہ سی ہے کہ اگر آپ نے بات چیت ہی کرنی ہے، اور سیاست دانوں کے بجائے اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے آرمی چیف صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے، تو پھر وہ جو ایک چورن بیچا گیا سول سپرمیسی کا، جو لوگوں نے جیلیں کاٹیں، جو کریک ڈاؤن ہوا، اور پھر وہ سب کچھ کیا صرف اقتدار کے لیے تھا؟ کیا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اقتدار حاصل کیا جائے؟ تو اس کا تو پھر ایک رستہ یہ بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں ڈال لیتی، نون لیگ کی حکومت تو ختم ہو جاتی، یا حکومت بن ہی نہ سکتی تھی ایون، اور پھر حکومت لے لیتے۔ اور اب بھی اگر مقصد صرف یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنا ہے، اور اقتدار کے حصول کے لیے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے، تو پھر اس سے جو نظریاتی طور کے اوپر جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں بالکل ہوا میں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ایک بیانیہ بنایا تھا، ووٹ کو عزت دو کا، لیکن وہ بیانیہ پھر دو وجوہات کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا۔ ایک، جب سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کا معاملہ آیا، اور مسلم لیگ نون نے اس ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دے دی، تو اس سے مسلم لیگ نون کا بیانیہ برے طریقے سے متاثر ہوا، اور اس سے جو ووٹر تھا وہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پھر اچانک تقاریر میں جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام جو ہے وہ نہیں لیا جاتا تھا۔ جو پاکستان میں لوگ تھے بالخصوص ان کے حوالے سے بات اگر کریں تو اب یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ صرف آپ کچھ دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہم مذاکرات کریں گے تو انہی لوگوں سے کریں گے، تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جدوجہد ہے، جو سیاسی طور کے اوپر جو پوری اسٹرگل ہے، وہ ساری ہمیں جو ہے وہ بالکل ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی اس سے اسٹیبلش ہوتی ہے، اور وہ چیز اسٹیبلش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا اس کا مقصد صرف اور صرف اقتدار میں رہنا تھا، اور اقتدار کے حصول کے لیے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ کیا، اور اصل مقصد ہی
پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اقتدار کا حصول تھا، یہ کوئی اور قسم کی کوئی جو چورن بھیجا گیا لوگوں میں کہ یہ جو ہے وہ سول سپرمیسی کے لیے کوئی جنگ ہو رہی ہے، یا کوئی قانون کی حکمرانی کے لیے، یا پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جدوجہد ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، بے بنیاد تھا، اور مقصد پاکستان تحریک انصاف کا صرف یہی تھا کہ اقتدار حاصل کیا جائے۔ اور یہی لگ رہا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں، اور اس سے پھر ایک چیز یہ بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ شاید یہ انڈائریکٹ میسیج بھی پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں، اور ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ اچھا، یہ بات صرف ایک شہریار آفریدی نے نہیں کہی، یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی بہت سے لیڈران جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت دفعہ دی گئی ہے، لیکن اب کی بار جس انداز میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے اس سے جو ہے وہ چیزیں بالکل واضح ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے قائدین جو پہلے روپوش تھے وہ اب جو ہے وہ بالکل سامنے ہیں، منظر عام کے اوپر ہیں۔ بالخصوص خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈران جو ہیں وہ ہمیں اب منظر عام پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی وہ انہوں نے سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات تو بہرحال بہت اہم ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر یہ بھی دی گئی فیصل واوڈا کی جانب سے، انہوں نے کہا جی کہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس میں جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس اسٹیٹمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف سیاسی طور کے اوپر صرف اس بیان سے نقصان ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی الیکشن کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے، جو ضمنی الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے بعد بھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہ صرف گئی ہے بلکہ مزید جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانے کے لیے رضامند ہے۔ اب ایک معاملہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اگر یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہو جاتا ہے، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں، تو پھر صورتحال مزید واضح ہو جائے گی اور ہمیں چیزیں سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی، اور پھر یہ جو چورن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیچا گیا، یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بے بنیاد تھا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اقتدار کا حصول ہی تھا، اور اسی کے لیے شاید یہ اب بات چیت کے رستے کی طرف جو ہے وہ آیا جا رہا ہے۔ بات چیت کرنی چاہیے، ضرور کریں، لیکن اگر یہ بات چیت پارلیمنٹ میں ہوتی، اگر یہ بات چیت سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات چیت کی جا سکتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، یہ بات چیت کی جا سکتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے، لیکن اگر پی ٹی آئی سب کے باوجود آخر میں اگر بات ادھر ہی کرتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکالا جائے گا جو تاریخ میں باقیوں کے لیے نکالا، اور یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو ادا کیا، بہت شکریہ۔